الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم پہلے جس صحابیہ کا تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہیں ہماری ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ ماں ہیں بہنوں جو وفا کی تصویر، سچائی کا خوگر، مجسم اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، فہم و فراست، عقل و دانش اور جود و سخا کی پیکر، ناز و نعم میں پلی ہوئی، دولت جس کے آنگن میں برستی رہی، جسے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، جسے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے سلام بھیجا، جسے سب سے پہلے جنت کی بشارت دی گئی، جسے حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں 24 سال اور چند ماہ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس کے گھر میں آسمان سے وحی نازل ہوتی رہی، جس نے شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت، محبت اور ایثار و قربانی کا مثالی کردار پیش کیا، جس نے اپنی ساری دولت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ وہ ماں ہیں جن کے انتقال پر ان کے قبر میں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے سے پہلے خود اترے اور لحد کا یعنی قبر کا بچشم خود جائزہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسد اطہر کو خبر میں اتارا۔ یہی وہ ماں ہے جو سرور عالم کی ہمدرد و غمگسار بیوی تھیں۔ یہی ہماری وہ ماں ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمگسار رفیق حیات تھیں، اور یہی وہ ماں ہے جو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی والدہ ہیں۔ نوجوان جنت حسنین کی نانی ہیں، امیر المومنین ذو النورین عثمان بن عفان اور امیر المومنین علی مرتضیٰ کی خوش دامن صاحبہ، جسے تاریخ میں سیدہ طاہرہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے اس خاتون جنت کی رشک بھری زندگی کا دل آویز تذکرہ تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہنوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو ان لکیروں سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان لکیروں سے کائنات کی افضل و برتر 4 خواتین مراد ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 مریم بنت عمران، نمبر 4 آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے تو بہت زیادہ تعریف و توصیف فرماتے۔ میرے سامنے اکثر و بیشتر ان کے احسانات کا تذکرہ ہوتا۔ ایک دن میں نے نسوانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ نسوانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ اکثر و بیشتر یہ بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو اس سے بہتر بیوی عنایت کر دی ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان کی یہ تلخ بات سن کر آپ رنجیدہ ہوئے اور لمبی آہ بھر کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ابھی تک اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ سنو، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب عام لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے ایسی وقت میری تصدیق کی جب بیشتر لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال و دولت سے میری مدد کی جبکہ دوسروں نے مجھے جی بھر کر ستایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد کی نعمت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں بہنوں سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی پیدائش 552 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد بن اسم تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ قریش کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ اس کا پیشہ تجارت تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اس کا انتقال مشہور و معروف جنگ فجار میں ہوا، جو ہم نے سیرت میں پڑھی تھی نا، جنگ فجار، اس میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ کس کا؟ خویلد کا۔ اور یہ کون
کون تھے یہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب ہوش سنبھالتے تھے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ہوش سنبھالتے ہی گھر میں پیسے کی ریل پیل دیکھی۔ جوان ہوئی تو ان کا نکاح ابو حاتہ مالک بن نباش بن زرارہ تیممی سے ہوا، اور اس سے آپ کے ہاں حالہ اور ہند پیدا ہوئے، لیکن اس شخص کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ چند سال میں فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن عائذ بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے ان کے ہاں ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تمام تر توجہ اولاد کی تربیت اور تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ کاروبار میں اس قدر ترقی اور وسعت ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے قریش کی بہت بڑی مالدار خاتون وہ بن گئیں، بڑی تاجر خاتون بن گئیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ محنتی، دیانتدار اور سلجھے ہوئے افراد کو مضاربت کی بنیاد پر، یعنی پرسنٹیج کی بنیاد پر مال تجارت سپرد کر دیتی تھی، اور یہ ان سے مال لے کر شام کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کون؟ دیانتدار محنتی لوگ، جس کو یہ اپنا مال دیتی اور یہ لوگ لے جا کر شام میں، ملک شام کی منڈی میں اسے فروخت کرتے، اور وہاں سے مال خرید کر مکے کی منڈی میں لا کر اس مال کو فروخت کرتے۔ تو جو نفع حاصل ہوتا تھا اس میں سے نصف وہ ان کو دے دیا جاتا، یعنی پرسنٹیج بیس پر شیئر کرتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مکہ معظمہ میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری اور حسن اخلاق کا چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جانا پسند فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا۔ آپ مال لے کر شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، ملک شام کو تشریف لے گئے تجارت کے لیے، تو وافر مقدار میں نفع حاصل ہوا، بہت زیادہ آپ کو منافع ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے دوران سفر بعض عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا، عجیب و غریب چیزیں انہوں نے دیکھی، جس سے اس غلام کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میسرہ آپ کے حسن اخلاق، طرز کلام، سنجیدگی، خندہ پیشانی اور گفتار کی شیرینی سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا۔ شام سے واپس آتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ایک مشہور و معروف نستورہ نامی ایک یہودی راہب تھا، وہ راہب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میسرہ کو اپنے پاس اشارے سے بلا کر پوچھا کہ وہ درخت کے سائے میں جلوہ افروز ہونے والا کون ہے؟ تو میسرہ نے پوری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بتایا، سب کچھ تفصیل کے ساتھ سب کچھ اسے بتا دیا۔ تو اس نے کہا میری بات یاد رکھنا، یہ مستقبل میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا آرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میسرہ جب یعنی ان کا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام جب مکے واپس پہنچا تو واپس پہنچنے پر سفر کی مکمل رودات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھ دی۔ یہ ساری دل پذیر داستان سن کر وہ دلی طور پر بہت متاثر ہوئیں، اور یہ خیال ان کے ذہن سے گزرا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محرم بنائیں، شادی کا پیغام دیں۔ اور جبکہ ان کو بہت سارے پیامات آ چکے تھے، قریش کے بڑے بڑے سرداران قریش میں سے ہر ایک کی پیشکش کو انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں یعنی نکاح کرنا نہیں چاہتی، اور مجھے کسی یعنی جتنے بھی پیامات آئے تھے سب کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ خیال آیا کہ ارے یہ صحیح انسان ہے، جس سے بااخلاق انسان ہے، ایسے ہی انسان کی مجھے تلاش تھی، ایسی ہی شخصیت کی مجھے تلاش تھی، تو سبحان اللہ جب ان کے ذہن سے یہ خیال گزرا تو انہوں نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا،
ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچاؤں کو بتایا اور چچاؤں سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے بات کو آگے بڑھایا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہنوں، کیسے ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور آگے کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ ہم اس درس کے اگلے پہلو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماؤں کی سیرت پر چلنے والا ہم کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔